زہرا آپ نے کیا لیا تھا؟ زہرا اپنی عید کی چیزیں دکھا رہی ہیں. یہ چیزیں لی تھی. اچھا چلو جی دکھاؤ سب سے پہلے کیا لیا ہے. یہ اتنی ساری پنے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنی ساری پنے. یہ بھی بک بھی، یہ اچھا پینسل، ریزر، شارپنر. اچھا یہ کیا ہے؟ واچ. وہی اچھا ایسے. اور یہ کیا ہے؟ ڈائری. واہ بھائی واہ، بڑی پیاری چیزیں لی ہیں میری بیٹی نے. اس کی تو پنیں بھی بہت پیاری ہیں. آپ نے آج لی ہیں یہ ساری چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اور سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی پورا دیکھا کریں، لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں. تو یہاں پہ عید کی شاپنگ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ساری بچیاں جو میرے پاس بھی ہوتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں بچیاں اور ہیلپ بھی کراتی ہیں. اور اس کے علاوہ میری اپنی جو پوتی ہیں زارا، وہ بھی اپنی چیزیں دکھا گئی ہیں. یعنی وہ بھی ابھی ادھر موجود ہیں اور سب اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں خوش ہو کر. کسی نے چوڑیاں لیں، کسی نے انگوٹھیاں لیں، اس طرح کی مختلف طرح کی پنیں وغیرہ، اور جو بھی کسی کو پسند تھا نا تو سب کو شاپنگ کے پیسے دیے تھے. کپڑے میں نے خود لے کر سلوا دیے تھے. شوز وغیرہ کے ان کو میں نے پیسے دیے تھے، خود اپنے پسند کر کے لے آئی تھیں. اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں بھی، مہندی وغیرہ، چوڑیاں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ ساری بچیاں اپنی خوشی سے خود ہی جا کے پسند کر کے آئی تھیں. تو اب یہ نا شاپنگ اپنی مجھے دکھا رہے ہیں. تو سب کی خوشی ہوتی ہے، اور عید تو ہے ہی خوشی کا نام نا. تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ چونکہ روزے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کا ساتھ بھی رہا ہے. دورہ قرآن بھی میں نے کرایا ہے. 2 دورہ قرآن میں کراتی ہوتی ہوں، ایک صبح کو ایک شام میں، تو روزے کے ساتھ. تو یہ پھر ہیلپ کرتے ہیں بچے افطاری اور سحری میں. تو سب گھر والے مل کر ہی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا انعام کے طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، کیونکہ پورا سال میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سارے گھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر کھانا نہیں کھا سکتے. یعنی کبھی کوئی جلدی کھاتا ہے، کبھی دیر سے. لیکن رمضان المبارک کی برکتیں ایسی ہیں کہ صبح سحری کے وقت بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ایک ہی ٹیبل پہ موجود ہوتے ہیں. اور شام کو افطاری کے وقت بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں. اور رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ سب مل جل کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ مل کر کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے. تو عید خوشی کا نام ہے، اور اس وقت یہ خوشی جو ہے وہ ابھی سے ہی جاری ہے، چیزوں کو دیکھ کر، کپڑوں کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دکھائے. ابھی ہم علی پور آئے ہوئے ہیں اور بچے خوش ہو رہے ہیں. ہم عید کرنے کے لیے علی پور جاتے ہیں. لاہور سے علی پور، ملتان سے ہو کے پھر علی پور جاتے ہیں. تو وہاں پر ہمارے سارے رشتہ دار ہیں. میری امی بھی ادھر ہی ہوتی ہیں، بھائی بھابھی بھی ادھر ہوتے ہیں، بچے ادھر لاہور ہوتے ہیں. تو سب لوگ مل کر پھر جاتے ہیں، الگ الگ گاڑیوں میں بھی جاتے ہیں. تو اس دفعہ تو کچھ پھر بس پہ گئے تھے، کچھ ایک گاڑی ہماری خراب ہے، یعنی لانگ روٹ پر نہیں جا سکتی، شہر میں تو چلتی ہے، اس کو چینج ہم نے کرانا ہے. تو اب ایک گاڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، اور پھر کچھ ہم میں سے بچے بس پہ جاتے ہیں. تو وہاں ہمارے سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہی آتا ہے. تو عید پہ یہ عید الفطر ہے، اس پہ گئے تھے. تو یہ والی ویڈیو میرے پاس پہلے کی رکھی ہوئی تھی، تو ابھی میں پوسٹ دیر سے میں نے کی ہے. تو یہاں دیکھیں پہلے امی کی طرف گئے ہیں، تو امی سے ملے ہیں، بھابھی سے، بھائی سے ملے. تو یہ بچے وہاں پر ہیں، ان کے گھر ہیں. علی پور میں ایک تو ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، اور دوسرا ہمارا اپنا آبائی گھر جو ہے وہ بھی علی پور میں ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو مین مدرسہ ہے وہ بھی علی پور میں ہی ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہے. اپنی زمین پہ ہم نے تعمیر کروایا ہے.
2 کنال میں مدرسہ تعمیر ہوا ہے اور ڈبل سٹوری ہے، تو فرسٹ فلور پر بھی کلاسز ہوتی ہیں اور گراؤنڈ فلور پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں، تو اس کا بھی آپ کو میں ہلکا سا ایسے تعارف کراتی ہوں، وزٹ کراتی ہوں۔ دیکھیں کہ یہ بچیاں ہیں مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، اور پڑھنے کے بعد بریک ہے تو کھانے کا انتظار ہے۔ اب کھانا جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ یہ کھانا ڈیلی ہوتا ہے ان کا، صبح 2 ٹائم کو کھانا سردیوں پکتا ہے۔ میں تو چائے کے ساتھ پھر ان کو رس، کیک یا اس طرح کے کوئی پراٹھا کھانا چاہے، کوئی کیک کھانا چاہے، اس طرح کی کوئی چیز کھانا چاہے تو ان کو وہ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گرمیوں میں الگ سے پھر اس کا انتظام ہوتا ہے، یعنی اسی دودھ کی ہم دہی بنوا لیتے ہیں، تو دہی کے ساتھ یہ پراٹھا کھا لیتی ہیں، یا دہی کے ساتھ یعنی کوئی بن وغیرہ۔ تو اب یہ ہم واپس آ رہے ہیں، واپسی کا سفر ہے، یہ پانجنت سے ہم گزریں گے۔ ہماری گاؤں کے بعد پھر آتا ہے چاندر بہان نالہ۔ چاندر بہان نالے سے گزر کے تو پھر ہم پانجنت سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ پھر چڑھتے ہیں، تو یہاں موٹر وے پہ انٹر ہم ہو رہے ہیں اس وقت۔ ہمارا یہ سفر جو ہے یہ تقریباً 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ درمیان میں بریک بھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے، اگر تھکے ہوئے نہ ہوں تو ناشتہ وغیرہ کچھ نہ کرنا ہو تو پھر بریک نہیں کرتے، لیکن آج ہم نے بریک بھی کی تھی۔ یہاں پہ ہم رکے تھے، پہلے تو ہم نے پیٹرول ڈلوایا۔ آج ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور ارلی نکلے تھے گھر سے نا، کہ جلدی نکلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، ہلکا پھلکا ایسے چائے وغیرہ پی لی تھی۔ تو ایک فیملی ہماری پہلے چلی گئی تھی، اشر، اذہان اور ڈاکٹر علیزے یعنی اس کی مسز، یہ لوگ اور 2 بچیاں جو ساتھ ہوتی ہیں وہ بس پہ آ گئے تھے، اور عزیر، ڈاکٹر شانزے جو مسز ہیں ان کی، اور زارا میرے ہسبینڈ اور میں، ہم لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں پھر آ رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں ہم چلے تھے، تو صبح ارلی وہ نکلے تھے، تو بعد میں پھر ہم آئے تھے، یعنی کچھ بریک ہوا تھا ہمارا نا۔ تو یہ اب گاڑی میں ہم آ رہے ہیں۔ پیٹرول پمپ پہ انہوں نے ہمیں کوئی ایک پیکٹ بھی دیا ہے، پیٹرول پمپ والوں نے، مجھے لگتا ہے یہ رمضان شریف کے کوئی پیکٹ رکھے ہوں گے جس میں کھجور اور پانی ہے، تو وہ انہوں نے ہمیں ویسے گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ تو یہاں پر ایک شاپ بھی تھی، اس پہ پھر رکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے سنیکس وغیرہ لے لیے ہیں کہ راستے میں کھا لیں گے۔ بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بڑوں کو بھی، کوئی جوس، پانی وغیرہ ٹھنڈا۔ شکر ہے کہ ہمارا سفر بڑا ایزی تھا اور بہت جلدی طے ہو گیا، کیونکہ ارلی ہم نکلے تھے۔ تو اب تو موٹر وے بن گئی ہے نا، تو جب سے یہ موٹر وے بنی ہے تو سفر آسان ہو گیا، ورنہ پہلے ہم ملتان، پھر ساہیوال روڈ سے، خانیوال روڈ سے، ساہیوال روڈ سے یہاں سے ہم آتے تھے، لیکن وہ بھی اچھا تھا، وہ بھی اچھی روڈ ہے، لیکن موٹر وے ظاہر ہے اس پہ تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ آنا۔ تو پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ آئیں گے گاڑی پہ اور بچے جائیں گے بس پہ، تو یعنی ہم بس پہ چلے جائیں گے، کچھ ہمارے ساتھ چلے جائیں گے۔ پھر جب آنے کی بات ہوئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا اگر جانا ہی سب نے ہے تو پھر ہم روک لیتے ہیں نا، یعنی ایک بیٹے کو ایک بہو کو ہم روک لیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں، میں ڈرائیو کروں، اس سے اچھا ہے کہ بچوں میں سے کوئی ڈرائیو کر لے، بیٹوں میں سے کوئی ڈرائیو کر لے، جب جانا ہی ایک ہی گھر ہے تو وہ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ تو پھر ہم نے یہ عزیر کو اور شانزے کو روک لیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور اشر اور علیزہ کو جانے دیا کہ آپ باقی بچیوں کو لے کر آپ بس پہ آ جائیں۔ تو اس طرح ایزی رہ گئے ہم بھی۔ تو سفر مطلب جب سے موٹر وے بنی ہے، اس کے پھر ہے کہ ریسٹ ایریاز ہیں، شروع میں تو اتنے زیادہ نہیں تھے، ہم آتے تھے تو تنگ بھی ہوتے تھے، کہیں ایک آدھ جگہ پر کوئی ریسٹ ایریا ہوتا تھا، واش رومز کی کمی ہوتی تھی، تو نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے نا سفر میں بھی، تو ظاہر ہے سفر میں قصر ہے نماز، لیکن ہے تو صحیح نا، نماز تو فرض ہے اور پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو اب بہت سارے بن گئے ہیں، ریسٹ ایریاز بھی ہیں اور پیٹرول پمپ بھی ہیں۔ شروع میں تو پیٹرول پمپ ملتان والا تو تھا ہی نہیں،
تو بعض اوقات ہم سوچتے تھے ملتان سے ہم پیٹرول ڈلوائیں گے، لیکن آگے ملتان والا جو ہے وہ آخر میں ہی انہوں نے پیٹرول پمپ اس کا بنایا ہے۔ ویسے تو ریسٹ ایریا بن چکا تھا، واش روم بھی اب جو پیٹرول پمپ کے ساتھ ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ جو بھی سفر کرنا چاہے بہت ایزی سفر ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے اور ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ لیکن یہ عید کا تیسرا دن تھا نا جس دن ہم آ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیں ذرا تھوڑی سی تنگی ہوئی۔ ناشتہ ہم نے چونکہ نہیں کیا تھا نا، تو پراپر ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر ہے کہ پہلے تو ہم نے کچھ چیزیں لی، ہم نے کہا کہ چلیں پیٹرول ڈلوایا ہے اور یہاں سے ہم نے کچھ یعنی چیزیں پھر ہم لے لیں گے کھانے پینے کے لیے، کوئی بسکٹ وغیرہ، کوئی اسنیکس وغیرہ، تو پر تھوڑی دیر ہم بھی برداشت کر سکے، آگے پھر ہمیں رکنا پڑا ناشتے کی تلاش میں۔ تو یہ سفر ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر جائز دعا کو پورا کرے۔ ہمارے منصوبے جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سوچا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی تو ایمان ہے نا، ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری پلاننگز کچھ اور ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرے ہر ایک کی، جو بھی دعا ہے، جو بھی اس نے پلان کیا ہوا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، بچوں میں سے، بڑوں میں سے، بیٹیوں میں سے، بیٹوں میں سے، اللہ تعالیٰ سب کی جو دنیا میں پلاننگ نا ہر ہے، جو انسان جائز کامیاب ہے، ہونا ہر ایک چاہتا کی ہے، پوری فرمائے۔ تو کامیابی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی یعنی ایک بوتل سے جن نکلے اور اچانک اس کو کامیاب کر دے، تو ایسا ہونا تو ناممکن ہے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی یہ جو سکلز اس ہیں، کی سکلز یا فطری صلاحیتیں ہیں، یہ اس کی کامیابی کی ہیں، چابی ہیں کامیابی کی۔ تو ان کی مدد سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اس صورت میں اس انسان کا کام جو ہے اس کو کام نہیں محسوس ہوتا، بلکہ اس کو ایک مشغلہ یعنی ہابی محسوس ہوتا ہے۔ تو مشغلہ تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا، تو مشغلے جو ہوتے ہیں، ہابیز، یہ آپ کی فطری صلاحیتیں ہیں۔ اپنی فطری صلاحیتوں کو معلوم کرنے کے لیے اپنے مشغلوں کی فہرست بنائیں، یعنی آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا چیز آپ کو دلچسپ لگتی ہے، آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بچپن میں یعنی جب آپ چھوٹے تھے آپ کو کیا کرنا اچھا لگتا تھا۔ نمبر 2، اسکول میں آپ کو کون سی کلاس سب سے زیادہ پسند تھی۔ نمبر 3، اسکول میں آپ کے سب سے زیادہ نمبر کس مضمون میں آتے تھے، کون سا آپ کو اچھا لگتا تھا۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ ہے کہ اسکول میں آپ کے پسندیدہ مضامین کون سے تھے۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ اسکول میں کون سے مضامین سے آپ کو نفرت تھی، کچھ ہوتے ہیں نا مضامین نفرت ہوتی ہے۔ اور اگلے 6 نمبر پہ ہے کہ اسکول میں کون سے مضامین آپ کو سب سے کم پسند تھے۔ 7ویں نمبر پہ ہے اپنی جاب یا ذاتی زندگی یا کوئی آپ کا ذاتی کاروبار ہے، اس میں کیا چیز زیادہ پسند ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے کہ آپ کو کون سی خوبیاں اور یعنی آپ کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں یا شخصی اوصاف ہیں جن پر آپ کو فخر ہے، آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اور پھر 10ویں نمبر پہ آ جائے گا کہ وہ کون سا کام ہے جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ لطف محسوس کرتے ہیں اس کو کر کے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایسی خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں نا انسان کو پسند نہیں ہوتے، انسان کو ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں محسوس ہوتا۔ اور دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جن سے انسان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی نسبت یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ خوش اسلوبی
زیادہ دلچسپی سے اور زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں. تو جن چیزوں پر آپ زیادہ وقت لگاتے ہیں، جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، آج کی بات، ان چیزوں کی آپ ہمارا گھر لاہور ایک لسٹ بنا لیں پہنچ گئے ہیں کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ زیادہ یہ پسند ہے، چھوٹی سی یعنی اپنا ویڈیو جائزہ کی اگر ضرور آپ کو لینا اچھی چاہیے. لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، شیئر اینڈ لائک بھی ضرور کر دیا کریں، اور شروع میں ہی اس کو سبسکرائب کر دیا کریں. اللہ حافظ.